بسم اللہ الرحمن الرحیم افضل الذکر لا الہ الا اللہ وکامل الفکر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم میرے پیارے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج کا ہمارا عنوان ہے 11ویں شریف کسے کہتے ہیں اور 11ویں شریف کا مقصد کیا ہے، 11ویں شریف منانے کے مقاصد کیا ہے، وہ آج ہم جانیں گے۔ کیا 11ویں شریف منا سکتے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 11ویں شریف منانا ناجائز و حرام ہے۔ تو پیارے عزیز دوستو، آج ہم مختصر سی گفتگو میں جانیں گے کہ 11ویں شریف ہم منا سکتے ہیں یا نہیں، مگر منانے سے پہلے ہم ان تمام مقصد کو جان لیں گے کہ 11ویں شریف منانے کا مقصد عین کیا ہے۔ پیارے عزیز دوستو اور بزرگوں، سیدنا غوث العظم دستگیر، غوث الثقلین، قطب الکونین، آل الحسنین، نجیب الطرفین، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، معشوق ربانی، شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خاص عمل بنیاد میں لایا جسے ہندوستان اور پاکستان کے اندر 11ویں شریف کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پیارے عزیز دوستوں اور بزرگوں، سیدنا غوث العظم دستگیر پیران پیر رضی اللہ تعالی عنہ نے امت مسلمہ کی تربیت کے لیے، ایک روحانی تربیت کے لیے، ایک نورانی تربیت کے لیے ایک خاص عمل بنیاد میں لایا، اور اس عمل کو آج ہم 11ویں شریف کہتے ہیں۔ سیدنا غوث العظم دستگیر پیران پیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بارگاہ میں اپنے مریدین، سالکین، طالبین، عاشقین اور جو بھی خلفائے کرام تھے انہیں اپنی بارگاہ میں دور دراز کے علاقوں سے بلایا کرتے تھے، اور وہاں پر اچھے اچھے کھانے پکائے جاتے تھے اور کھانے تقسیم کیے جاتے تھے، نظر و نیاز کی جاتی تھی۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور پنجتن پاک، کربلا کے 72 شہداء اور 12 اماموں کی بارگاہ میں نظر و نیاز ادا کی جاتی تھی، اور پھر اس کے بعد وہاں پر نعتیہ کلام پڑھے جاتے تھے، مجلسیں ہوا کرتی تھی، محفلیں ہوا کرتی تھی، حمد و ثنا وہاں پر گنگنائی جاتی تھی، اور دیگر جو بھی اولیاء کاملین نے لکھے ہوئے کلامات ہیں وہاں بھی وہ پڑھے جاتے تھے، تصوفانہ کلام پڑھے جاتے تھے، ذکر الہی کی محفل ہوا کرتی تھی، اور خود سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی غوث العظم دستگیر پیران پیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بارگاہ میں جو بھی لوگ آیا کرتے تھے انہیں خطاب کیا کرتے تھے، واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے، اور روحانیت سے بھرا ہوا وہاں پر بیان دیا کرتے تھے، معرفت و حقیقت سے لوگوں کو آشنا کرتے تھے، واقف کراتے تھے، اور اس محفل کے اندر جو بھی آس پاس کے گاؤں کے لوگ آیا کرتے تھے وہ ایک روحانی فیض پایا کرتے تھے۔ پیارے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے انسان کے اندر شوق بھی پیدا ہوتا ہے اور ذوق بھی پیدا ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا خاص عمل ہے جس سے پیران پیر نے کہیں مردہ دلوں کو زندہ کیا، جس سے پیران پیر نے عوام الناس کی ایک خاص تربیت کی ہے۔ ذکر فکر کی وہاں پر مجلسیں اور محفلیں ہوا کرتی تھی، وہاں پر ایسی تعلیمات ہوا کرتی تھی جو معرفت و حقیقت کے راز و نیاز کی وہاں پر تعلیمات ہوا کرتی تھی۔ قرآن کریم کی وہاں پر تلاوتوں کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کا جو باطن ہے، قرآن کا جو معرفتی مطلب ہے، جو عرفانی مطلب ہے، جو خفی مطلب ہے، جو تصوفانہ مطلب ہے، ان تمام مطلبوں کو وہاں پر سمجھایا جاتا تھا، اور اسی طرح سے یہ سلسلہ قادریہ دنیا کے اندر سلسلہ قادریہ کا ڈنکا بج گیا۔ اسی 11ویں کی رسم سے ہر مہینے کی 11 تاریخ کو لوگ شوق سے، محبت سے، عاجزگی سے وہاں پر آیا کرتے تھے اور روحانی فیض پایا کرتے تھے۔ تو
سیدنا غوث العظم دستگیر پیران پیر کے بعد آپ کے خلفائے کرام نے سلسلہ قادریہ کے اندر یہ 11ویں شریف کی رسم کو آج بھی جاری و ساری رکھا ہے اور وہ عظیم نعمت ہم تک پہنچ گئی ہے۔ تو پیارے عزیز دوستوں اور بزرگوں، 11ویں شریف کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اپنے نسلوں کی، ہم محلوں کے اندر، ہمارے گھر والوں کے اندر، ہمارے بستیوں کے اندر جو بھی عوام الناس ہے، جو امت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، ہم ان کی رہبری کر سکے۔ اس مہینے کے طفیل سے ہم ان کے اندر ایمان کی روشنی کو پیدا کر سکے، ہم ان کی تعلیم و تربیت کر سکے۔ تو پیارے عزیز دوستوں اور بزرگوں، سیدنا غوث العظم دستگیر پیران پیر نے ایک خاص عمل یہ چنا کہ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو کھانا کھلا کر لوگوں کو معرفت و حقیقت کی تعلیم کو بھی کھلانا ہے، تصوف کی تعلیمات کو بھی کھلانا ہے، ذکر اذکار سے انہیں نوازنا ہے۔ تو یہ امت مسلمہ کے اندر ایک نئی بیداری پیدا ہونے کے لیے، عقل کی بیداری پیدا ہونے کے لیے، شعور کی بیداری پیدا ہونے کے لیے سیدنا غوث العظم دستگیر پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خاص عمل چنا۔ اور اس سے امت کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ ہماری نسلوں کو دین اسلام سمجھ میں آتا ہے، ہماری نسلوں کے اندر ایک شوق اور ذوق پیدا ہو رہا ہے، ہمارے نسلوں کو پتہ ہو رہا ہے کہ اہل بیت اطہار کیا ہے، ہماری نسلوں کو پتہ ہو رہا ہے کہ 12 امام کون ہے، ہماری نسلوں کو پتہ ہو رہا ہے کہ کربلا کیوں ہوئی تھی۔ تو یہ ساری تعلیمات وہاں پر ہوا کرتی تھی، اور الحمدللہ آج بھی سلسلہ قادریہ کی جہاں پر بھی خانقاہیں موجود ہے، اور جہاں پر بھی سلسلہ قادریہ کے جو خلفائے کرام موجود ہے، وہ بھی ہر مہینے کی 11 تاریخ کو، ہر مہینے کی اسلامی 11 تاریخ کو اپنی خانقاہوں میں، اپنے آستانوں میں اپنے مریدین کو، طالبین کو بلایا کرتے ہیں۔ وہاں پر کھانا کھانے کی رسم بھی ادا کی جاتی ہے، اور وہاں پر سلسلہ قادریہ کے اندر آج بھی تعلیمات جاری و ساری ہے۔ 11ویں کا مقصد جو ہے کہ امت مسلمہ کے اندر جو بھی ہماری گمراہ عوام ہے، جو بھی ایمان کے دائرے سے دور ہے، جو بھی نورانیت سے دور ہے، ان کی تربیت، ان کی باطنی اور ظاہری تربیت کرنے کے لیے، رشد و ہدایات کے لیے اپنی بارگاہ میں بلا کر، ہر مہینے کی اسلامی 11 تاریخ کو اپنی بارگاہ میں بلا کر ان کے قلب کی صفائی کرنا، ان کے نفس کی پاکی کرنا، ان کے خیالوں کو بیدار کرنا، ان کے خیالوں کے اندر علم کی شمع کو جلانا، یہ مقصد ہے۔ 11ویں شریف کا جو مقصد ہے وہ بہت اعلیٰ مقصد ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 11ویں شریف منانا جائز ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ 11ویں شریف منانا ناجائز ہے، حرام ہے۔ تو میں انہیں پوچھنا چاہتا ہوں، جو لوگ پیران پیر غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شریف کو ناجائز کہتے ہیں، ان سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو 11ویں کی رسم ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ 11ویں شریف میں ہمارے یہاں پر ذکر الہی ہوا کرتا ہے، معرفت و حقیقت کی تعلیم و تربیت دی جاتی ہے، نعتیہ کلام پڑھے جاتے ہیں، جو بھی اولیاء کاملین نے جو بھی عارفانہ، عرفانہ، تصوفانہ جو کلام لکھے ہیں وہ پڑھے جاتے ہیں، اور ہماری بارگاہوں میں ذکر الہی کی مجلسیں، ذکر الہی کی محفلیں منعقد کی جاتی ہے، جس سے عوام الناس بیدار ہوتی ہے، ان کے اندر ایک ایمان کی روشنی پیدا ہوتی ہے، ان کے قلب میں اجالا پیدا ہوتا ہے۔ تو آپ بتائیے کہ یہ ساری چیزیں حرام ہو سکتی ہے؟ ذکر الہی کرنا کیا حرام ہے؟ کیا نعتیہ کلام پڑھنا کیا حرام ہے؟ کیا کھانا پکا کر کھلانا کیا حرام ہے؟ نہیں حرام ہے۔ تصوف کی تعلیمات دینا کیا حرام ہے؟ قرآن کی باطنی تعلیمات دینا کیا حرام ہے؟ ذکر خفی کروا کر لینا کیا حرام ہے؟ ذکر جلی کروا کر لینا کیا حرام ہے؟ اور جو بھی دیگر بزرگان دین کی جو تعلیمات ہے وہ اپنے مریدین تک پہنچانا کیا حرام ہے؟ تو بے شک یہ حرام نہیں ہے۔ اس سے انسان کے وجود کی تربیت ہو رہی ہے، انسان کے ظاہر و باطن کی تربیت ہو رہی ہے، انسان کے ساتھ لطائفوں کی تربیت ہو رہی ہے،
انسان کا نفس پاک ہو رہا ہے، انسان کی روح منور بن رہی ہے۔ تو یہ 11ویں شریف کا جو مقصد تھا وہ پیران پیر نے 11ویں کی رسم کو اس لیے بنیاد میں لایا تھا، اس لیے اس کی ابتدا کی تھی کہ عوام الناس ایمان سے وابستہ ہو جائے، ایمان انہیں میسر ہو جائے۔ پیارے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اور میں ان تمامی حضرات کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں جو صرف کھانے پکاتے ہیں، بکرے کاٹتے ہیں اور نظر و نیاز کے نام پر کھا کے پی کر وہاں سے چلے جاتے ہیں، اسپیکر کے اوپر قوالیاں بجاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 11ویں شریف ہو گئی۔ تو یہ 11ویں شریف کا مقصد نہیں ہے، ہم نے تو صرف رسم کو ادا کیا، مگر جو رسم کی جان ہے، جو رسم کی روح ہے، ہم نے اسے چھوڑ دیا۔ تو پیارے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جب بھی آپ اپنے گھر کے اندر، اپنے محلوں کے اندر 11ویں شریف کی رسم کو آپ ادا کر رہے ہیں تو کھانے پکانے اور بجانے کے ساتھ ساتھ وہاں پر ذکر کی محفل بھی کیا کرے، تاکہ لوگوں کے قلب کی پاکی ہو جائے، لوگوں کے اندر نور پیدا ہو جائے، لوگوں کے خیالوں کے اندر روشنی پیدا ہو جائے۔ وہاں پر ذکر کی محفل کیا کرے، وہاں پر نعتیہ کلام پڑھا کرے، جو بھی بزرگان دین کے لکھے ہوئے کلام ہیں ان کو پڑھا کرے، اور کوئی بھی اگر وہاں پر پیر کامل آ رہا ہے تو اس سے درس لیا کرے، تصوف کا درس لیا کرے، معرفت و حقیقت کا درس لیا کرے، روحانی درس لیا کرے، تاکہ ہمارے عوام الناس کی، ہمارے نسلوں کی، ہمارے گھر والوں کی، ہمارے محلے والوں کی، ہمارے بستی والوں کی تربیت ہو سکے۔ پیران پیر غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خاص عمل اس لیے چنا، جو لوگ گمراہی میں مبتلا تھے، جو لوگ گناہوں میں ملوث تھے، جو دین اسلام کے دائرے سے دور تھے، ان کو اپنی طرف بلانے کے لیے یہ ایک خاص عمل کو بنیاد میں لایا گیا۔ اور 11ویں شریف سے عوام الناس کا فائدہ ہے، بینیفٹ ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم 200 300 یا 400 یا 500 لوگوں کو کھانے کی دعوت دیا کرتے ہیں تو کھانے کے لحاظ سے لوگ سب موجود ہو جاتے ہیں، مگر آپ تعلیم و تربیت کے لیے کسی کو دعوت دو، ذکر الہی کے لیے آپ کسی کے لیے دعوت دو، تو اتنے لوگ وہاں پر پہنچ نہیں پاتے ہیں، کیونکہ ان کے نفس انہیں وہاں پر روک لیتے ہیں، شیطان جو کھلا دشمن ہے وہ روک لیتا ہے۔ تو پیران پیر غوث الاعظم دستگیر تو روحانیت کے ماہر تھے، آپ علم عرفان کے سلطان تھے، آپ کے اندر وہ تاثیر تھی کہ آپ جانتے تھے کہ امت مسلمہ کی ہم روحانی پرورش کیسے کریں۔ جو لوگ گناہوں میں ملوث ہے، جو نفس پرستی میں ملوث ہے، جن کے قلب کے اندر اندھیرے ہے، ان کو اپنے نزدیک کیسا بلایا جائے۔ تو پیران پیر نے ایک دعوت کے طور پر، کھانے کی دعوت کے طور پر لوگوں کو اپنے نزدیک بلا کر انہیں ایمان سے نوازا، انہیں معرفت و حقیقت کے پیمانے پلائے، انہیں راز و نیاز کے کھانے کھلوائے، اور غوث پاک کے در سے لوگ بن کر چلے گئے، اور الحمدللہ آج بھی آپ کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ 11ویں شریف میں چراغا کیوں روشن کرتے ہیں، چراغا روشن کرنے کی کیا وجہ ہے؟ تو جو ہم گھروں کے اندر چراغا روشن کرتے ہیں اس کی بھی ایک وجہ ہے، اور وہ ایک پیغام ہے کہ پیران پیر غوث الاعظم دستگیر کے نام کے چراغ ہم روشن کر رہے ہیں، مگر وہ روشنی چند وقت تک ہمیں ملتی ہے، بعد میں اندھیرا ہو جاتا ہے۔ پیارے عزیز دوستوں اور بزرگوں، غوث پاک کے جو اصل چراغ ہے وہ ہمارے وجود کے اندر روشن کیے جاتے ہیں۔ پیران پیر غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو رشد و ہدایات ہے، جو ان کی تعلیم ہے، اور دیگر اولیاء کاملین کی جو تعلیمات ہے، پنجتن پاک کی جو تعلیمات ہے، اہل بیت اطہار کی جو تعلیمات ہے، آقا مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو تعلیم و تربیت ہے، ہمیں ان تعلیم کے چراغوں کو ہمارے عقل کے اندر روشن کرنا ہے، اس علم کے چراغ کو ہمارے شعور کے اندر روشن کرنا ہے، اس علم کے چراغ کو ہمارے وجود کے اندر روشن کرنا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اہل بیت اطہار پنجتن پاک اور 12 اماموں اور کربلا والوں کی محبت کے چراغ ہمارے دل کے اندر روشن ہونے چاہیے۔
جب تک ہماری عقلوں کے اندر، شعور کے اندر، ہمارے وجود کے اندر علم و حکمت کے چراغ روشن نہیں ہوں گے، تب تک ہمارے باہر اجالا نہیں ہوگا۔ یاد رکھنا، باہر کتنے بھی چراغاں روشن کرو، اگر ہمارے باطن میں اندھیرا ہوگا تو ہم کچھ بھی حاصل نہیں کر پائیں گے۔ پیران پیر کے نام سے چراغ روشن کرنے کا مقصد یہی ہے کہ پیران پیر کی جو تعلیمات دی گئی ہے، جو ان کی تربیت دی گئی ہے، اس تعلیم و تربیت کے چراغ ہم کو ہمارے گھر میں روشن کرنے ہیں، ہمارے محلوں میں روشن کرنے ہیں، ہمارے نسلوں کے وجودوں میں اس چراغوں کو روشن کرنا ہے، ان کی عقلوں میں علم کے چراغ کو روشن کرنا ہے، ہمارے معاشرے کے اندر اس علم کے چراغ کو روشن کرنا ہے۔ تو یاد رکھنا، اس علم کے چراغ کی روشنی کبھی بجھ نہیں پائیں گی اور تا ابد تک وہ روشن ہی رہیں گا۔ تو 11ویں کا مقصد یہی ہے کہ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو پیران پیر کے نام سے لوگوں کو بلایا جائے، وہاں پر نظر و نیاز کی جائے، اور نظر و نیاز کے ساتھ ساتھ جو بھی تمام اولیاء کاملین کی تعلیمات ہے، پنجتن پاک کی تعلیمات ہے، 12 اماموں کی تعلیمات ہے، جو بھی روحانی تعلیمات ہے، ظاہری تعلیمات، باطنی تعلیمات، خفی تعلیمات، معرفت و حقیقت کی تعلیمات، وحدانیت کی تعلیمات کو ہماری نسلوں کے اندر، ہمارے بچوں کے اندر، ہمارے محلوں والوں کے اندر، رشتہ داروں کے اندر، بستی والوں کے اندر اس تعلیمات کو عام کیا جائے۔ اس لیے 11 تاریخ کو ایک دن مقرر کیا گیا ہے، اسلامی مہینے کی 11 تاریخ کو ایک دن مقرر کیا گیا ہے، جس سے ہمارے عوام کی تربیت ہو سکتی ہے۔ تربیت ہونے کے لیے اس رسم کو شروع کیا گیا ہے۔ اور جو ہم چراغاں روشن کرتے ہیں تو پیران پیر کے گھرانے کی جو تعلیمات ہے، آقائے مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے، مولا کائنات کی جو تعلیمات ہے، تمام اولیاء کاملین کی جو تعلیمات ہے، ان تمامی تعلیمات کا ہمارے عقل کے اندر چراغ روشن ہونا چاہیے، ہمارے وجود کے اندر ان کے چراغ روشن ہونے چاہیے، ہمارے دلوں کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان کے عشق کا چراغ روشن ہونا چاہیے، ہمارے قلب کے اندر پنجتن پاک کے عشق کا چراغ روشن ہونا چاہیے۔ یہ بہت ہی ضروری ہے۔ جب تک ہمارے تن میں اندھیرا رہے گا، ہم باہر کتنی بھی روشنی پھیلاؤ، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو روشنی پہلے ہمارے وجود کے اندر ہونی چاہیے، ہمارے وجود کے اندر سے ظلمت ختم ہونی چاہیے، تاریکی ختم ہونی چاہیے، تب جا کے ہم باہر اجالا پھیلا سکتے ہیں۔ تو پیران پیر کے چراغ پہلے تن کے اندر روشن کرو۔ اگر یہ تن کے محراب میں اگر وہ چراغ آپ نے روشن کیے تو یاد رکھنا، اس کی روشنی چاروں طرف پھیل جائیں گی اور لوگوں کے مردہ دل زندہ ہو جائیں گے، اور لوگ بھی اس روشنی سے روحانی فیض حاصل کریں گے۔ تو پیارے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ہے 11ویں کا اصل مقصد۔ ہمیں صرف رسم نہیں ادا کرنی ہے، رسم کے ساتھ ساتھ اس مقصد کو بھی پہلے ادا کرنا ہے۔ رسمیں تو دیگر مذہب کے لوگ بھی اپنے اپنے مذہب کے حساب سے رسمیں ادا کر رہے ہیں، تو ہم صرف رسم ادا کرنے والے نہیں، رسم کے ساتھ ساتھ اس کا مقصد اور اس کا مطلب کیا ہے وہ لوگوں کو بتانا ہے، خود بھی سیکھنا ہے۔ جو بھی اس سال 11ویں شریف منائیں گے وہ اس بات کو ذہن نشی کر لے کہ تمہارے گھروں میں 11ویں کے کھانے اور پکانے کے ساتھ ساتھ، نظر و نیاز کے ساتھ ساتھ تعلیم و تربیت بھی ہونی چاہیے، ذکر الہی کی محفل بھی ہونی چاہیے، تمہارے یہاں پر تمہارے پیر کو بلا کر وہاں پہ درس تصوف ہونا چاہیے، تعلیم اور حکمت سیکھنی چاہیے، خالی ہمیں رسم ادا نہیں کرنی چاہیے۔ اور دیگر جو بھی سلسلہ قادریہ کے آج بھی جاری و ساری سلسلے ہیں، اور وہاں کے صاحب لوگ اس سلسلے کو انجام دے رہے ہیں، میری ان سے بھی یہ اپیل ہے کہ وہ اپنی خانقاہوں کے اندر ہر مہینے کی اسلامی 11 تاریخ کو اور بڑی 11ویں کے اندر بھی اپنے مریدین کو بلا کر انہیں ذکر الہی ان سے کروا کر لیجئے، انہیں تعلیم و تربیت دیجئے، انہیں معرفت و حقیقت سے واقف کرائے، انہیں کلمہ طیبہ کے رمز کو ان کے سامنے بیان کرے، انہیں ایک نورانی اور روحانی انہیں پتلا بنائے، نفس کو پاک ہونے کی تعلیمات، قلب کے اندر نور پیدا ہونے کی تعلیمات، شعور اور خیال بیدار ہونے کی تعلیمات،
میرے تمام سلسلہ قادریہ کے اندر جتنے بھی صاحب لوگ ہیں ان سے یہ اپیل ہے کہ وہ اپنی خانقاہوں میں ہر مہینے کی اسلامی 11 تاریخ کو اپنے مریدین سالکین طالبین کو بلا کر وہاں پہ ان کی روحانی تربیت دے، وہاں پر ظاہر اور باطن کو سوار دے، ان کے قلب کے اندر اجالا پیدا کروائے اور انہیں ایسا راستہ بتائے جس راستے میں برائی نہ ہو، جس راستے میں دھوکہ نہ ہو۔ اور اپنے مریدین اور طالبین کی صحیح سے تربیت کرنا بہت ہی ضروری ہے، اسی لیے غوث پاک نے اس 11ویں شریف کی رسم کو انجام دیا ہے۔ تو پیارے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کے سمجھ میں آیا ہوگا کہ 11ویں کا مقصد کیا ہے، چراغ روشن کرنے کا مقصد کیا ہے، اور کھانے کھلانے کا نظر و نیاز کرنے کا مقصد کیا ہے۔ اس سے ہمارا ایک بینیفٹ، ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ جو ہماری گمراہ عوام ہے وہ راہ راست پر آتی ہے، ادب کے دائرے میں ڈھل جاتی ہے، ان کے اندر ایک ادب پیدا ہو جاتا ہے، ان کے اندر ایک عزت پیدا ہو جاتی ہے، وہ غوث پاک کا نام لے کر ہی ہر کام اچھے سے انجام دیتے ہیں۔ تو واخر الدعوانا والحمدللہ رب العالمین۔ مولا سب کو سلامت رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے، ہر مصیبت آفت سے دور رکھے۔ السلام علیکم۔